السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرینڈس، آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میرا یہ جو چینل ہے بروکن ہارٹ کیٹی، اس چینل پر نا کچھ ایرر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا یہ چینل نا کچھ ٹائم میں ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یوٹیوب کی اپنی پالیسیز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، بٹ میں نے اس چینل پر بہت زیادہ محنت کی فرینڈس، بہت زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دو دو گھنٹے کی ایپیسوڈ ڈاؤن وائس کرنا، اس کی ایڈٹ کرنا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، رینڈر کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ بہرحال جس میں اللہ کی رضا ہم اس میں خوش۔ آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ مجھے میرے نیو چینل پر بہت زیادہ سپورٹ کیجئے، جس کا نام ہے ناولس ود کیٹی۔ ہوپس ہو کہ اس چینل پر ہم لوگ اچھا گرو کریں گے، اچھا کنٹینٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں، اور انشاءاللہ کروں گی بھی صحیح۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس بھی رائٹر کے ناول آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اس سے پہلے پرمیشن لوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی رائٹر سے ہم لوگ پرمیشن نہیں لے پاتے، تو اگر کبھی کسی کا میں نے ایسے ناول اپلوڈ کر دیا ہو بائی مسٹیک، تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ جب بھی آپ اگر ہمیں اسٹرائک بھیجیں یا کچھ بھی ایسا، تو پلیز بتا دیا کریں۔ مطلب ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کا کنٹینٹ چوری کریں یا کچھ بھی، بٹ یہ ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی فرینڈس، کبھی کبھی نا ہم بہت محنت کرتے ہیں پر محنت ضائع ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بہت زیادہ وہ ہے، دکھ ہے بھی صحیح اور پچھتاوا نہیں ہے کسی چیز کا، کیونکہ میرا کنٹینٹ جو تھا وہ بھی ریلیجیس بیس پہ تھا۔ مطلب اگر میری وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی لائف چینج ہو رہی ہے تو میرا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ والا ناول جو تم میرے ہو، اس کا سیزن 2 میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، ایپیسوڈ 3 تک ہو گیا تھا، آگے رائٹر نے تب تک لکھا نہیں تھا۔ پھر یہ ہے کہ میرے چینل کے گلچ کی وجہ سے میں اس کو شیئر نہیں کر سکی۔ کافی ٹائم سے نا یہ میرے پاس آیا ہوا تھا، بٹ آپ کو پتہ ہے جب اتنا زیادہ انسان کا کوئی ہو جائے تو دل دکھتا رہتا ہے اور دل نہیں کرتا کہ یار اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی۔ میرا دل تو کر رہا تھا بہت زیادہ کافی ٹائم سے کہ یار میں کروں کروں کروں، پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، مطلب میں کیسے شروع کروں، میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ نیا چینل سٹارٹ کرو اور نئے چینل پر زیرو سے محنت کرو۔ کہاں ایک ایک گھنٹے کے 500 ایپیسوڈس یعنی کہ 500 ویڈیوز، اور کہاں زیرو سے سٹارٹ، زیرو فالوور، زیرو واچ آورز، اتنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ 4000 گھنٹے اور 1000 فالوورز بھی پورے کرنا نا۔ تو جو بھی ہے میرے لیے اس میں بہتری اللہ تعالیٰ کی، بٹ ہم لوگ اب اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں تو ہوپس ہو، کوشش تو یہی ہوگی کہ آپ لوگ مجھے اس چینل پر بھی سپورٹ کریں گے۔ اس چینل کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دیتی ہوں، ناولس ود کیٹی۔ آپ لوگ اس کو سرچ بھی کر لیں گے تو اس کے اوپر ایک مطلب جو ڈی پی ہوگی نا وہ بلیک کلر کی ایک لڑکی نے بک پکڑی ہوئی ہوگی، وہ والی ہوگی، تو آپ وہاں سے جا کر ان ناولس کو سن سکتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں پر جا کر مطلب میں وہاں پہ بھی اپلوڈ کروں گی اور یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ، یہاں سے میں پھر یہ تو ڈیلیٹ ہو جائے گا کچھ ٹائم میں اور اس چینل پر یہ چیزیں رہ جائیں گی کنٹینٹ، تو بس آپ لوگ مجھے اس پر بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ یہ جو لاس ہو گیا ہے یہ ریکور ہو جائے۔ آپ لوگ کی سپورٹ اور پیار سے کچھ ہی ٹائم میں ہم لوگ اس کو کم بیک کر لیں گے۔ تو بس اب ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ رونے دھونے کچھ ایسا نہیں کرتی میں، رونا تو بہت آتا ہے اور ہمت بھی نہیں ہوتی کہ یار اب کیسے کریں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال ہم ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول جو تم میرے ہو، اور اس کا سیزن 2، رائٹر ہیں ایم فرحان، قسط نمبر 9 نہیں، ان کی ایپیسوڈ 9 ہے اور ہماری جو ہے وہ ہے ایپیسوڈ 4۔ مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹے کی کرتی ہوں تو 2-2 3-3 ایپیسوڈ ایک ہی ایپیسوڈ میں پڑھ لیتی ہوں، تو اس لیے ہماری طرف سے ہے ایپیسوڈ 4۔ تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نیو یارک۔ میں تم جیسے غریب سے شادی نہیں کروں گی جس کا نہ خاندان کا پتہ نہ ہی گھر کا۔ ایک لمحے کو نائلہ کا غصے سے سرخ چہرہ اس کے سامنے لہرا گیا۔ موو آن حسیب، موو آن، وہ خود سے بولا جیسے خود کو قائل کر رہا ہو۔ اس کی منزل لاس اینجلس تھی مگر راستہ ابھی طویل تھا۔ برف پڑ گئی تو اس نے کولمبس کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ذہن میں شور تھا۔
نائلہ کی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری محبت۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سونے دو نائلہ۔ لب ہلے جیسے وہ اب بھی اسے سمجھا رہا ہو، مگر نیند کہاں۔ دماغ میں ایک چیختی ہوئی آواز ابھری، ہاں یہی تو بات ہے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سرد ہوا اندر گھس آئی۔ اس نے گہری سانس لی مگر سکون پھر بھی نہ آیا۔ تم مرتے ہی تو نہیں۔ غصے کی لہر میں اس نے مکہ دیوار پر دے مارا۔ خون کی چھینٹیں سفید دیوار پر چھپ گئے۔ درد جسم میں دوڑ گیا، لیکن وہ درد بھی جیسے اب اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ خون کے قطرے ٹپکنے لگے، قطرہ 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 زمین پر گر رہے تھے جیسے باہر برف کے گالے۔ میری زندگی سے سب چلے گئے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی، میرے رب، تو نے میرے دل کو اس کے آگے بے بس کر دیا۔ جو خود مسلمان نہیں، وہ رب آہستہ سے مسکرا دیا۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ۔ اس نے سرگوشی کی، جیسے اس بات سے آخر اسے کچھ اطمینان مل گیا ہو۔ وہ اچانک نیند سے جاگ اٹھی۔ گھڑی پر نظر گئی، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شہیر اس کے پہلو میں سکون سے سو رہا تھا۔ مدیحہ نے آدھی بند آنکھوں سے اسے دیکھا، منہ بنایا اور پھر کروٹ لے کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ کیسے سو رہا ہے؟ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ فون اٹھا لے، مدیحہ نے منہ بنا کر سوچا۔ اس نے بنا دیکھے کال ریسیو کی۔ ہیلو، نیند سے بھری مدھم سی آواز میں بولی۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مدیحہ، شکر ہے تم نے کال اٹھا لی۔ آواز ثانیہ کی تھی، جلدی اور بے چینی سے بھری۔ ہاں ثانیہ، کیسی ہو؟ مدیحہ نے آہستہ سے کہا اور دبے پاؤں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ یہاں رات کا 1 بج رہا ہے، ہم سو رہے تھے، جمائے لیتے ہوئے بولی۔ اوہ سوری، تنگ کیا تمہیں؟ تم سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں، مدیحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات کرو۔ اگرچہ آنکھوں میں نیند تھی مگر وہ ثانیہ کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مدیحہ، تم لوگ کب آؤ گے دوبارہ یہاں؟ کیوں، کوئی خاص ایونٹ ہے کیا؟ ارے ایونٹ کی کیا بات، ہم بھی تمہارے ہیں، ایسے یاد آ گئی۔ ثانیہ کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ مدیحہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ میرا بس چلے تو ابھی اڑ کر آ جاؤں، پر جب تمہارا کھڑوس بھائی آنے کا بولے گا تبھی آؤں گی نا۔ دونوں کی باتیں یوں ہی چلتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور مدیحہ کی نیند اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ جب کال بند ہوئی، اس نے پلٹ کر دیکھا، شہیر اب بھی پرسکون نیند میں تھا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی، 1 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی مگر نیند واپس نہیں آئی۔ کئی بار پہلو بدلا مگر سکون نہ ملا۔ پھر اس نے شہیر کو دیکھا، چہرے پر خاموشی، سانسوں میں ٹھہراؤ۔ اس کو یوں پرسکون سوتا دیکھ کر مدیحہ جل اٹھی تھی۔ کیسے سو رہا ہے، فکر ہی نہیں اس کو تو۔ مدیحہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا، شہیر، مگر وہ ذرا بھی نہ ہلا۔ آخر وہ تھک کر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ ایک نرم سی گرمی اور سکون کی لہر دل تک اتر گئی۔ شہیر کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں مٹھاس بڑھنے لگی اور وہ مسکرا دی، اور آہستہ آہستہ مدیحہ بھی نیند کے سپرد ہو گئی۔ رات اپنی خاموشی میں دونوں کو لپیٹ چکی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ سفید جوڑے میں ملبوس مدیحہ اس لمحے شہیر کو کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ رنگت، وہ سکون، وہ ہلکی سی مسکراہٹ، ایسے لگتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دونوں ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے، پانی شفاف اور خاموشی سے بہہ رہا تھا، اور ارد گرد رنگ برنگے پھول اور ہری بھری گھاس نے منظر کو خوبصورت اور خوابناک بنا رکھا تھا۔ آسمان پر بادل دوڑے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مدیحہ کے ہاتھ میں ایک جامنی رنگ کا پھول تھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی نرمی سے کچھ کہہ رہی تھی، اور شہیر جو اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا بس مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر سفید پھولوں کا نازک سا تاج سجا تھا جو اس کی معصومیت کو اور بڑھا رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر جیسے کچھ بتانے والی تھی مگر اچانک شہیر کے سینے پر جیسے کوئی وزن سا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر جاگ گیا، آنکھیں کھولی تو دیکھا مدیحہ اب بھی پرسکون نیند میں تھی۔ اس کا سر شہیر کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ شہیر نے آہستگی سے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور ایک گہری مطمئن سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی مدیحہ کے بالوں میں تھا جو آہستہ آہستہ اس کے لمس سے رک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہیر بھی نیند کے آغوش میں کھو گیا۔ رات کے آخری پہر خاموشی تھی۔ وہ نیند سے کوسوں دور تھا، بس یوں ہی بیڈ پر نیم دراز لیٹا ہوا، موبائل ہاتھ میں لیے۔ اس کی اسکرین کی روشنی کمرے کی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی اسکرول کرتا رہا، پھر ایک غزل پر انگلی تھم گئی۔
تھم نیل میں ایک چہرہ، ایک تنہا سایہ، شاید دل سے جڑا ہوا کوئی منظر۔ اس نے کلک کیا، پھر موبائل کو سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ میوزک کی ہلکی دھڑکن کمرے میں گونجنے لگی اور گلوکار کی آواز جیسے فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ شہر کہیں دور جاگنے لگا تھا، سڑکوں پر برف کے نیچے دبے ٹائروں کی آوازیں ابھریں، کسی گاڑی کا ہارن گونجا، مگر وہ سب کچھ اس سے دور تھا۔ آواز اس کے اندر اتر رہی تھی، جیسے ہر لفظ، ہر مصرع اس کے اپنے دل سے نکل کر واپس اس میں جا رہا ہو۔ یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا۔ ایک پل کو وقت رک گیا، پھر غزل ختم ہوئی، جیسے کسی خواب کا سرا کٹ گیا ہو۔ کمرے میں بس ہلکی سی سرد ہوا باقی رہ گئی۔ حسیب نے اٹھتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کا زخمی ہاتھ کنارے سے لگا، ایک تیز چبھن ہوئی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہوٹل کے پاس والی میڈیکل شاپ سے پٹی بندھوائی ہوئی تھی۔ اس نے کافی آرڈر کی۔ کچھ دیر بعد جب بھاپ اڑاتی پیالی سامنے رکھی گئی تو وہ بے خیالی میں گھونٹ لیتا، پھر اچانک اٹھا، موٹا سا جیکٹ پہنا، چابی اٹھائی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر برف کے ذرات ابھی بھی گر رہے تھے، ہوا میں ایک ہلکی سی بوجھل نمی تھی۔ اس نے گاڑی کے شیشوں پر جمے برف کے گالے ہاتھ سے صاف کیے، پھر دستانے پہنے، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے پیچھے سے گن تان لی۔ وقت ایک لمحے کو رک گیا۔ حسیب نے گاڑی کی ونڈو میں دھندلا عکس دیکھا اور اگلے ہی پل پوری قوت سے دور چھلانگ لگا دی۔ گولی کی آواز نے خاموشی چیر دی، شیشہ ٹوٹا، گولی سیدھا ڈیش بورڈ میں پیوست ہوئی۔ پولیس کے 2 اہلکار پاس ہی کھڑے تھے۔ فوراً حرکت میں آیا وہ شخص مسلسل فائر کر رہا تھا۔ برف کی چمک میں چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ اب وہاں 4 اہلکار تھے اور حسیب زمین پر گرا ہوا زخمی ہاتھ کی درد سے کانپ رہا تھا۔ وہ شخص بھاگنے کی کوشش میں مڑا، مگر اگلے ہی لمحے پولیس نے موقع دیکھ کر اسے دبوچ لیا۔ برف کے ذرات اب بھی گر رہے تھے، خاموش، جیسے اس منظر کی گواہی دے رہے ہوں۔ وہ صبح کھانا دینے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ ہیزل کے سر میں درد تھا اور ہلکا سا بخار تھا۔ جب نائلہ کیفے پہنچی تو وہاں رفیق اور بروس موجود تھے۔ اندر گرم بھاپ اڑاتے برگر کی خوشبو تھی اور باہر شیشے کے پار برف بدستور گر رہی تھی۔ ہیزل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ بروس نے پوچھا، ساتھ ہی نائلہ کے بالوں سے برف کے ذرے صاف کیے۔ انکل، اسے بخار ہو گیا، آنٹی نے کہا میں کھانا دے جاؤں؟ نائلہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بخار؟ صبح تک تو ٹھیک تھی، رفیق نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، بس ابھی کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ نائلہ نے رفیق کو نظر انداز کر کے بروس کو ہی مخاطب کیا۔ شام کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، بروس نے کہا۔ بول دینا کہ ریڈی رہے۔ پھر وہ گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام کو؟ رفیق نے فوراً کہا۔ انکل، شام کو ہی تو رش ہوتا ہے، میں اکیلا کیسے سنبھالوں گا؟ شام کو حسیب آ جائے گا، میں بعد میں جاؤں گا۔ بروس اب ڈونٹ پیک کر رہا تھا۔ حسیب کا نام سنتے ہی نائلہ کا دل دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے سب آوازیں مدھم پڑ گئی۔ حسیب واپس آ رہے ہیں؟ رفیق کے سوال پر بروس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، وہ لاس اینجلس نہیں گیا، جا رہا تھا، پر اس پر حملہ ہوا، اس لیے پولیس نے واپس بھیج دیا۔ نائلہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ حملہ؟ لفظ کانوں میں گونجے اور دن جیسے رات میں بدل گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ رفیق کی آواز میں فکر مندی تھی۔ ہاں، کوئی چوٹ نہیں آئی، لیکن خطرہ تھا آگے سفر میں، بروس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ نائلہ کے دل میں شکر گزاری کی لہر دوڑ گئی۔ پریشانی ابھی بھی تھی، مگر ایک سکون سا لمس بھی تھا۔ جان ہے تو جہان ہے، رفیق نے کہا۔ میرے دادا ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے۔ پھر مسکراتے ہوئے برگر آگے بڑھا دیا۔ میم، یہ لیجئے تازہ برگر۔ نہیں، میں اب بن گیا تو کھانا پڑے گا، وہ نائلہ کے انکار کو کاٹتے ہوئے جھٹ سے بولا۔ ویسے مائی سیلف رفیق، بھارت دیش میں، ممبئی سے۔ آپ مجھے رفیع بھی کہہ سکتی ہیں، وہ شوخی سے بولا۔ نائلہ نے برگر کا ایک نوالا لیا۔ اور آپ کا دوست، وہ کہاں سے ہے؟ رفیق نے کندھے اچکائے۔ وہ تو کہتا ہے میں یہیں کا ہوں، دادا سندھی تھے، 1981 میں امریکہ آ گئے تھے، بس تب سے خاندان یہیں کا ہو گیا۔ یہ سب اس نے بتایا؟ نائلہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے خود پوچھا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ چپ ہی رہتا ہے، بورنگ انسان ہے، رفیق نے کہہ کر لگایا۔ میرے لیے تو وہ ایک پزل ہے جو ابھی تک نہیں سلجھا، نائلہ نے سوچا۔ اس نے نظریں بروس کی طرف گھمائیں۔ نائلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلتی ہوں انکل، اجازت دیں؟ اوکے بیٹا، دھیان سے جانا، بروس نے سر ہلا دیا۔ نائلہ نے دروازہ کھولا تو ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ باہر برف اب بھی ویسی ہی گر رہی تھی۔ وہ جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالے سرد ہوا کے درمیان تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ برف پر رینگ رہی تھی۔ اندر ہیٹر کی گرمی تھی، مگر فضا میں سرد سکوت پھیلا ہوا تھا۔ مدیحہ منہ بنائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔
برف کے سفید گالے درخت کی ننگی شاخوں پر گرتے جا رہے تھے۔ کیا ہوا مدیحہ، منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ شہیر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے برف بالکل نہیں پسند۔ سچ میں؟ مگر مجھے تو بہت پسند ہے۔ شہیر اب تو گھر چلو، صبح سے یہی سفید چادر دیکھ رہے ہو تم۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑا، پھر چند لمحوں بعد بولا، مدیحہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ مدیحہ چونکی۔ یہ سوال نیا تھا۔ خواہشیں بہت ہیں شہیر، انسان کی خواہشات ایک یا دو نہیں ہوتی، درجنوں، اور یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شہیر نے رخ موڑا۔ وہ خواہش جو کبھی پوری نہ ہو سکی ہو؟ مدیحہ کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر دھیرے سے بولی، یہ بھی ایک نہیں، کئی خواہشیں ہیں جن کے پورا ہونے کا تو اب میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شہیر کو لگا وہ اداس ہو جائے گی، مگر جب اس نے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی پسند تھا؟ یہ سوال شاید شہیر نے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ ہاں تھا ایک، 3 لفظ نہیں، 3000 کوڑے پڑے تھے شہیر کے دل پر۔ چہرہ فک، آنکھیں خالی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ یہ جملہ سن کر شہیر کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ دنیا جیسے اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مدیحہ کے دل میں کسی اور کا عکس رہا ہوگا۔ مدیحہ ساتھ بیٹھی اب موبائل چلا رہی تھی۔ شہیر نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا وہ؟ سانس جیسے رک گئی۔ جسے تم پسند کرتی تھی؟ مدیحہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی، پھر ایک مسکراہٹ ابھری، اور جانے کتنے دنوں بعد وہ مسکراہٹ زہر بن کر شہیر کے دل میں اتری۔ گاڑی ابھی بھی آہستہ تھی، مگر شہیر کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے چاہا، اس نے مجھے اس لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں راتوں میں بھٹکتے تاروں میں اسے ڈھونڈا کرتی تھی۔ پھر شہیر کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، پھر وہ مجھ سے دور چلا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ شاید مجھ سے ناراض تھا، اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ شہیر کی دھڑکنیں اب آہستہ ہونے لگیں۔ وہ کون تھا؟ شہیر خود سے سوال کر رہا تھا، مگر اسے کہاں پتہ تھا۔ شہیر نے مدیحہ کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مدیحہ نے شہیر سے پوچھا۔ شہیر نے کچھ نہ بولا، بس میوزک پلیئر چلا دیا، جس پر سانگ کا ٹائٹل جگمگا رہا تھا، جو تم میرے ہو۔ پوچھئے تو کہ تجھ میں کیا دیکھتا، جب چاروں ہی جانب آج اتنے نظارے ہیں، جانے نہ تو خود کو یوں نہ جانے کیوں، نظروں سے میری یہاں دیکھو نہ زلفوں سے، کیسے زلفوں سے تیری چپتی پیاری پیاری سی مسکانیں ہیں۔ مدیحہ مسکرا رہی تھی، مگر شہیر نہیں۔ گاڑی اب تھوڑی رفتار پکڑ چکی تھی۔ کہاں یار، پھنس گیا، وہ اپنے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر بولا۔ برف اب بھی سڑک کے کناروں پر جمی ہوئی تھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی گرمی تھی، مگر دل کے اندر برف ہی برف تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں تھا، جہاں اسے سیکیورٹی پروٹوکول دیا جا رہا تھا، ورنہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ایسا تحفظ صرف خواب ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے وہ بروس کے کیفے کے سامنے آ کر رکا۔ پولیس کی گاڑیاں دائیں بائیں رکی تھی، پھر ایک اہلکار آگے بڑھا۔ خیال رکھنا سر، یہ آج دن میں تیسرا دفاعی قافلہ تھا۔ جب کسی پولیس زون کی حد ختم ہو جاتی تو وہ دوسرے زون کو ریفر کر دیتے اور اگلے یونٹ اس کی حفاظت سنبھال لیتا۔ دروازہ کھلتے ہی رفیق لپک کر آیا۔ یار تو ٹھیک تو ہے؟ اس کے لہجے میں خوف، حیرت اور سکون تینوں گھل گئے تھے۔ ہاں بالکل، وہ رفیق کو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بروس تھوڑا دور پولیس سے بات کر رہا تھا۔ جب دونوں گاڑیاں واپس مڑ گئی تو بروس آگے آ گیا۔ چوٹ تو نہیں آئی نا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، حسیب نے اطمینان سے کہا، مگر آنکھوں کے نیچے نیند نہیں تھی۔ وہ کون تھے؟ کیا تم انہیں جانتے تھے؟ بروس نے براہ راست پوچھا۔ حسیب ہلکا سا مسکرایا، وہ مسکراہٹ جس کے نیچے زخم چھپے ہوتے ہیں۔ میرے دشمن بہت ہے بروس انکل، کتنوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ بروس نے نظریں تیز کیں۔ تم ہو کون حسیب؟ اس کی آواز میں تجسس سے زیادہ تشویش تھی۔ حسیب نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں کون ہوں یہ جلد سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر خود سے دھیرے سے بڑبڑایا، پر شاید بہتر یہی ہے کہ کوئی نہ جانے۔ ایک سایہ سا اس کی آنکھوں میں لہرایا، جیسے ذہن کے پردے پر کوئی منظر چل پڑا ہو۔ فرش پر بے جان جسم، بیڈ پر خون سے لت پت وجود۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، یادیں ماضی کی طرح بہہ گئیں۔ میں کون ہوں یہ بات دفن ہی رہے تو صحیح ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کیفے کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوا اور باہر برف اب بھی گر رہی تھی۔ ہیڈسن، صبح کا منظر۔ کمرے میں مدھم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ باہر برف کے گالے خاموشی سے زمین پر گر رہے تھے اور ہوا کی چیخیں جیسے ہر در سے اندر گھسنے کی ضد کر رہی تھیں۔ اچانک کھڑکی زور زور سے دیوار سے ٹکرائی۔
دیوار کے ساتھ دھپ کی آواز گونجی تو بستر پر سمٹے ہوئے 14 سالہ لڑکی کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ کمبل میں مزید دبک گئی۔ ہوا کا ایک اور جھونکا آیا۔ اس بار آواز اور زیادہ تیز تھی۔ وہ ہچکچائی، سانس لینا بھی بھول گئی۔ تبھی اندھیرے میں اچانک ایک آواز گونجی، ہیزل چیخی، اف نہیں پلیز اب یہ ڈراؤنی کہانیاں سنانا بند کرو۔ ہیزل نے چیختے ہوئے کمبل منہ تک کھینچ لیا۔ نائلہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں ایک بچپنا اور شرارت دونوں گھلی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، لیکن یہ دیکھو پہچانو کون ہے؟ نائلہ نے موبائل کی اسکرین ہیزل کے سامنے کی۔ کمبل کے نیچے سے ہیزل نے جھانکا، آنکھوں میں اب بھی خوف کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ کون ہے؟ چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ نائلہ کے ہونٹوں پر ایک نیم تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ میں ہوں۔ کیا؟ سچ میں؟ ہیزل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ واہ یار، تم تو بہت موٹی تھی بچپن میں۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ اب کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک دم پتلی اور کمزور ہو گئی ہو۔ نائلہ نے موبائل سائڈ پر رکھا۔ چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ جس کہانی سے تم ڈر رہی ہو نا، وہ کہانی نہیں، میری حقیقت ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کوہو کا عالم چھا گیا۔ ہیزل نے ہلکا سا مصنوعی کہکا لگایا۔ اوہ آئی نو، تم پھر مذاق کر رہی ہو رائٹ؟ نائلہ کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں سچ میں ایسی تھی۔ لیکن اس رات جب مجھے بخار ہوا تھا، اور وہ بخار پورے 2 مہینے اور 6 دن چلا تھا، اور جب اترا تو جیسے مجھ سے میرا آدھا وجود ساتھ لے گیا۔ ان 2 مہینوں میں کبھی بھی ڈیڈ یا موم مجھے پوچھنے نہیں آئے۔ ماحول میں اب اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، میرے ڈیڈ اور موم تمہیں تو پتہ ہی ہے، انہیں مجھ سے کبھی پیار نہیں تھا۔ ہیزل کے چہرے پر نرمی اتر آئی۔ وہ آگے بڑھی، نائلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوری نائی، نائلہ نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر اچانک دستانے پہنے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ہیزل، کیفے چلتے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہیزل نے گھڑی دیکھی۔ باہر طوفان ہے، برف اتنی تیز گر رہی ہے کہ کھڑکیاں جم گئی ہیں۔ اوپر سے ابو بھی نہیں گئے آج، کیفے بند پڑا ہے۔ بیچارے رفیق کا کیا ہوگا؟ ہیزل بڑبڑائی۔ حسیب، نائلہ نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں وہی، وہ تو راستے میں ہی ہوگا نا، اتنی برف میں۔ ہیزل نے بھری۔ نائلہ نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، ہیزل وہ کل لوٹ آیا ہے۔ کیا؟ اتنی جلدی؟ ہیزل چونک اٹھی۔ سنا اس پر حملہ ہوا تھا؟ نائلہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیا؟ ہیزل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر ٹھیک تو ہے نا وہ؟ نائلہ نے نظریں چرا لی۔ پتہ نہیں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کی خاموشی گونجی، پھر ہیزل نے کمبل ایک طرف پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ نائلہ نے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ تم کبھی نہیں مانو گی نا؟ ہیزل نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ جب دوست خطرے میں ہو تو برف یا طوفان نہیں دیکھتے، اور رکتے بھی نہیں ہیں نائی۔ کھڑکی کے پاس سفید برف تھی، مگر اب طوفان تھم چکا تھا، ہوا بھی رک چکی تھی۔ واہ کیا بات کہی ہے، ایک اور؟ رفیق نے مسکراتے ہوئے حسیب کے شعر پر داد دی، لیکن حسیب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ نہیں یار، اب اور کوئی شعر یاد نہیں ہے۔ گرم بھاپ چہرے کے قریب اٹھی اور وہ چسکی لے کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ باہر برف کے ذرات جیسے تھک کر گر رہے تھے۔ دھند اب آہستہ آہستہ جھٹنے لگی تھی۔ موسم ٹھیک ہونے والا ہے، ہمیں دکان پر بھی جانا ہے، حسیب نے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں چلتے ہیں، مگر پہلے ایک شعر اور سنا دو۔ رفیق اپنی ضد پر ڈٹا تھا۔ میں نے 2 شعر سنائے، اب تم ایک سنا کر بھاگ نہیں سکتے؟ اس نے ہنستے ہوئے مصنوعی غصے میں آنکھیں نکالی۔ حسیب نے مسکرا کر شرط رکھی، چلو لیکن داد میں ایک کافی کا مگ بنانا پڑے گا۔ کیا؟ نہیں بھائی، یہ کیسی شرط ہوئی؟ رفیق نے حیرت سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مان لی۔ حسیب نے ہنکارا بھرا، تو عرض ہے۔ رفیق نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی۔ ارشاد ارشاد۔ حسیب نے چائے کی ایک چسکی لی، پھر دھیرے سے بولا، مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا، جو نہ مل سکا، چلو خیر ہے۔ میری زندگی بھی گزر گئی اور تو بھی جا چکا، چلو خیر ہے۔ کبھی تجھ کو ضد تھی کہ میں ملوں، کبھی میں بضد تھا کہ تو ملے، یوں ہی دھیرے دھیرے ختم ہوا یہ سلسلہ، چلو خیر ہے۔ رفیق نے دائیں ہاتھ سے تالیاں بجائی۔ واہ 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 واہ، دل خوش کر دیا یار۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آواز اندر آئی۔ واہ واہ، مجھے شعر سمجھ نہیں آیا، پر رفیق کے منہ کی طرف دیکھا تو لگا شعر اچھا ہے۔ یہ ہیزل تھی، برف سے اٹھتی ہوئی، کوٹ سنبھالتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ حسیب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور آ گئی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ رفیق نے ہیزل اور نائلہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار حسیب نے مڑ کر دیکھا۔ نائلہ کی نظریں پہلے ہی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی۔ آؤ بیٹھو۔ حسیب نے جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔
ارے برو، یہ کیسے چوٹ لگی؟ ہیزل نے ہاتھ کے زخم کی طرف اشارہ کیا۔ نائلہ کے چہرے پر بھی فکر کی لکیریں ابھرنے لگی۔ چھوٹی سی چوٹ ہے، کچھ نہیں، تم لوگ بیٹھو۔ حسیب نے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ نائلہ آؤ۔ جیسے اس نے نائلہ کا نام لیا وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی، پھر تیزی سے آ کر بیٹھ گئی۔ ہیزل کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی نائلہ کے چہرے کی رنگت دیکھ کر۔ تم بیٹھو، میں اور رفیق کافی بناتے ہیں، حسیب نے کہا اور رفیق کو اشارہ کیا۔ رفیق نے کندھے اچکائے۔ چلو بھائی، آرٹسٹ موڈ میں آن کرتے ہیں۔ وہ دونوں گئے کچن میں تو ہیزل بھی خاموشی سے ان کے پیچھے آ گئی۔ حسیب، اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ہاں بولو، حسیب نے کف میں کافی پاؤڈر ڈالتے ہوئے کہا۔ رفیق کیبنٹ سے پشت ٹکائے امرود کھا رہا تھا۔ تم نائلہ کو نیو یارک چھوڑ کر آؤ گے؟ ہیزل کے لہجے میں سوال سے زیادہ فکر تھی۔ حسیب کے ہاتھ رک گئے۔ چند لمحے وہ ویسے ہی کھڑا رہا، پھر بغیر دیکھے بولا، رفیق کو کہہ دو، وہ اسے نہیں جانتی۔ ہیزل سنجیدگی سے بولی، انجان تو وہ مجھ سے بھی ہے۔ حسیب نے اب رخ موڑا، آنکھوں میں سردی تھی، جیسے باہر کی برف اندر اتر آئی ہو۔ وہ تمہیں جانتی ہے حسیب؟ ہیزل نے نرمی سے کہا۔ حسیب ہلکا سا ہنسا۔ دس از اے لائی، شی ہیٹس می بیکاز آئی ایم دا ریزن آف دس۔ یہ جھوٹ ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ میں ہوں۔ پلیز حسیب، اس کے ڈیڈ نے کال کی ہے، کہا ہے جلدی آ جاؤ۔ کیا ہوا ٹام سر کو؟ حسیب کے چہرے پر تشویش ابھری۔ کچھ نہیں، بس نائلہ کے لیے پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، حسیب نے بس اتنا کہا، پھر اچانک اس نے مٹھی بند کی، خون بہنے لگا۔ ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ ہیزل چونکی، مگر حسیب نے نظریں جھکائے کہا، کہہ دو اسے۔ ہیزل آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ رفیق نے حسیب کو دیکھا، اس کے چہرے پر ضبط کی تھکن تھی۔ حوصلہ رکھو میرے دوست، رفیق نے کافی مگ میں اونڈیلتے ہوئے کہا اور ایک مگ حسیب کے ہاتھ میں دیا۔ حسیب ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ صبر اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا کہ درد تک پہنچا دے، رفیق نے کہا، پھر وہ 2 مگ لے کر باہر چلا گیا۔ کچن میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر حسیب نے گہری سانس لی اور باہر چلا گیا۔ کمرے میں ایک ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر برف اب بھی پڑ رہی تھی۔ شہیر صوفے پر بیٹھا تھا، گہری سوچوں میں گم، جیسے کسی انجان بوجھ تلے دبا ہو۔ مدیحہ نے چند لمحوں تک اسے دیکھا۔ شہیر، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ پچھلے 24 گھنٹے سے وہ اسے یوں ہی چپ دیکھ رہی تھی، نہ کوئی بات، نہ مسکراہٹ، بس خاموشی کا ایک سمندر جو اس کے آس پاس لہریں مار رہا تھا۔ شہیر نے نظریں اٹھائیں۔ مدیحہ صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سینے تک کمبل لپیٹا ہوا تھا، پیر صوفے پر رکھے ہوئے تھے، کالی آنکھوں میں مسکراہٹ، مگر چہرے پر وہی اطمینان۔ شہیر نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھا اور آ کر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ شہیر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مدیحہ نے گھبرا کر کہا۔ دل کی دھڑکن ایک پل کو رک سی گئی۔ مدیحہ، سر میں مالش کر دو ذرا۔ شہیر نے بس اتنا کہا۔ بیڈ پر آ جائیں، میں آئل لے آتی ہوں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر تھکا ہوا تھا۔ مدیحہ اٹھ گئی۔ آپ بھی نا کبھی کبھی بچوں جیسی ضد کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے الماری سے آئل لائی، پھر شہیر کے پیچھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئل کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ مدیحہ کی انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں میں چلنے لگی۔ مجھے لگا تھا آپ کو سر میں درد ہوگا، مگر میں بھی نا، وہ دھیرے سے بولی، امی سچ کہتی ہیں، میں بالکل بچی ہوں۔ شہیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، پھر جیسے کسی سوچ نے اسے گھیر لیا۔ مدیحہ، تم میرے ساتھ خوش ہو؟ مدیحہ کے ہاتھ ایک پل کو ٹھہر گئے، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ کو کیا لگتا ہے شہیر؟ لہجے میں خفیف کپ کپی تھی۔ شہیر نے سامنے پڑے گلدستے کو دیکھا، پھول ہلکے سے مرجھائے ہوئے تھے۔ مدیحہ، جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا نا، مجھے پہلے بتایا نہیں گیا تھا، تو میری چاہت تھی، میری پسند بھی۔ وہ رکا، سانس جیسے بھاری ہو گئی۔ پھر نکاح کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگا، کسی اور پر نہیں، بس تم پر۔ مدیحہ کے ہاتھ پھر رک گئے اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مجھے لگا تم مجھ پر تھوپی گئی ہو، پھر میں پھپھو کی باتوں میں آ گیا۔ شہیر نے آہستہ سے سر جھٹکا، پھر پلٹ کر مدیحہ کو دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ناسمجھی، دکھ اور محبت، سب کچھ اس کی آنکھوں میں سمٹا ہوا تھا۔ شہیر نے ہلکی سانس لی۔ مدیحہ، جب تم دوبارہ میری زندگی میں آئی تب تک میں ایک پتھر بن چکا تھا۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی، مگر ساتھ ایک سچائی بھی۔ مدیحہ نے نظریں جھکائیں۔ اس کے ہاتھ اب بھی شہیر کے بالوں میں تھے، مگر انگلیوں میں لرزش آ گئی تھی۔ شہیر کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ ابھرا، وہی دن جب وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آئی تھی، سرخ سادہ جوڑے میں، سر جھکائے چپ چاپ جیسے کوئی غلام ہو۔ شہیر نے اسے پہلی اس نظر سے دیکھا تھا جس نظر میں کوئی شک، کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک احساس کہ وہ عورت جسے وہ سمجھ نہ سکا، اصل میں اس کے سکون کی واحد وجہ تھی، اور اب وہ اس کے سامنے تھی، بالکل قریب، اور دونوں کے درمیان صرف ایک خاموشی تھی جو کسی اقرار سے کم نہ تھی، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔
مدیحہ اس کی آنکھوں میں خالی پن صاف محسوس کر سکتی تھی۔ مدیحہ، تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا، پھر مجھے انسان بنایا، میرے دل کے اندر اپنی جگہ بنائی۔ شہیر کہہ رہا تھا اور مدیحہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شہیر کے سینے پر مکے مارے، روئے، چیخ پڑے، مگر وہ چپ رہی۔ پر ایک غلطی نے پھر سے مجھے پتھر بنا دیا۔ جب مجھے لگا تم کسی اور کے ساتھ ہو، اس کے بعد تو میں خود سے بھی دور چلا گیا۔ مدیحہ، میں کیا کر رہا تھا مجھے خود نہیں معلوم۔ شہیر کے لہجے میں ندامت لرز رہی تھی۔ مدیحہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ وہ رکتے ہی نہیں جا رہے تھے، آنکھوں سے نکلے ہی جا رہے تھے، کسی طور نہ رک رہے تھے۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم صرف میری رہو، کوئی تمہیں دیکھے بھی نہیں۔ وہ جیسے اپنی ہی قید میں بول رہا تھا۔ مدیحہ اب بھی اس کے سامنے تھی، مگر پھر بھی کہیں دور لگ رہی تھی۔ پر جب سچائی معلوم ہوئی اور بعد میں جب پپا نے کہا کہ تم مر چکی ہو، تو مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ شہیر کی آواز بھر آئی، وہ خاموش ہو گیا، آنسو بہہ نکلے۔ مدیحہ نے نم آنکھوں اور ہلکی مسکراہٹ سے سنا۔ یہ سب وہ پہلے عمر سے سن چکی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ اس دن نائلہ پر بھی غصہ نکالا، اس کا دل توڑا، میں امید کھو چکا تھا، مگر وہ رک گیا۔ مگر مدیحہ نے دھیرے سے پوچھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلتی رہیں۔ مگر جب میں نے دیکھا تھا کہ تم زندہ ہو، مجھے لگا کہ کسی نے میرے مردہ جسم میں روح پھونک دی ہو۔ شہیر اب اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں پھر سے جینے لگا، مگر اس خوشی سے میں یہ بھول گیا کہ تمہاری بھی کوئی خواہش ہوگی۔ اس نے مدیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، چوما۔ اگر تم بتاؤ کہ وہ شخص کون تھا جسے تم پسند کرتی ہو، تو میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ وہ اب مدیحہ کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مدیحہ نے دھیرے سے کہا، آپ اسے واپس نہیں لا سکتے؟ شہیر کے دل پر جیسے کسی نے مٹھی بھینچ لی ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اس نے دل میں سوچا۔ کوشش تو کر سکتا ہوں۔ مدیحہ، کون تھا وہ؟ شینو تھا وہ۔ شہیر کے سر نے خود بخود اٹھ کر اس کی طرف دیکھا، پھر آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ بے بسی جھلک پڑی۔ مجھے معاف کر دو مدیحہ، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اس کی آواز روند گئی۔ جو مر چکا ہو، اسے کہاں سے لاؤں؟ جسے میں نے خود مارا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مدیحہ کی آواز جیسے دھن کے پار سے آئی، میرے لیے آپ آج بھی شینو ہیں، شہیر، بس آپ اب شہیر ہو، شینو نہیں۔ وہ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے دنیا کا کوئی خوبصورت مرد، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میرے بادشاہ بھی تم ہو، میرے ولی بھی تم، میرے مرشد بھی تم ہو شہیر۔ اگر رانجھا تھا تو وہ بھی تم ہو، میری زندگی میں تم ہو شہیر۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو تم میرے ہو بس یہی کافی ہے۔ مدیحہ نے شہیر کے کندھے پر سر رکھا، ایک گہری خاموشی میں صرف محبت کی سانسیں باقی رہ گئیں۔ سینٹورس مال، اسلام آباد۔ عمر کا چہرہ ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے حکومت کا بجٹ کا اعلان ہو چکا ہو، ہاتھوں میں 3 شاپنگ بیگز اور دل میں پچھتاوا۔ بھائی ذرا یہ بیگ پکڑو، میں یہ والا سوٹ دیکھ لوں؟ علیزے نے بیگ تھماتے ہوئے کہا۔ یہ وہی بات ہوئی جیسے تم نے کہا ہو، بھائی یہ ذرا دنیا تھام لو، میں ذرا چیک کر کے آتی ہوں۔ عمر نے سر نیچے کر کے بڑبڑایا۔ عمر، یہ والا کیسا ہے؟ فریال آئینے کے سامنے ڈریس لگا کر بولی تھی۔ یہ بہت اچھا ہے، لے لو۔ میں نے ابھی دکھایا ہی نہیں۔ عمر نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر بھی بہت اچھا ہے، میں نے قسمت دیکھی ہے نا اپنی۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہے، ہمارے ساتھ مارکیٹ آتا ہے اور 5 منٹ بعد روح نکل جاتی ہے، علیزے فریال کے کان میں بولی۔ عمر نے سن لیا، روح نہیں پیسے نکل جاتے ہیں علیزے، روح تو بس تماشے دیکھتی ہے۔ یہ والا ڈریس کے ساتھ میچ کرے گا؟ فریال نے ایک نیا دوپٹہ اٹھایا۔ کون سا ڈریس؟ عمر نے سوال کیا۔ ارے وہ والا جو پچھلے اسٹور سے لیا تھا۔ عمر چونکا۔ پچھلے اسٹور سے تم نے 3 لیے تھے؟ کون سا والا؟ نیلا، ہلکا نیلا، یا وہ نیلا جو تم نے کہا تھا کہ یہ ہلکے نیلے سے زیادہ نیلا ہے؟ فریال کچھ لمحوں کو رک گئی، پھر بولی، تمہیں سمجھ نہیں آتی، لڑکیاں چیزیں فیل سے لیتی ہیں، رنگ سے نہیں، اور مرد چیزیں دل سے لیتے ہیں۔ وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ عمر نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ علیزے نے کہہ کر لگایا، بھائی تم تو لگتا ہے ابھی سے شادی کے بعد والے شوہر بن گئے ہو۔ بس سر جھکائے، جی فریال، جی ٹھیک ہے فریال کہتے رہو گے۔ فریال ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ میں تو ابھی سے جی بل، جی قسمت، جی قیمت کہہ رہا ہوں۔ فریال نے ڈریس ہینگر پر واپس رکھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والا دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ ہاں بہت پیارا ہے، تم پہنا دو، میں تصویریں کھینچ کے گھر والوں کو دکھا دوں گا کہ میں نے شادی کر لیا۔ عمر نے دیکھا بھی نہیں۔
فریال نے مصنوعی غصے سے کہا، عمر تمہارے اندر محبت نام کی چیز بالکل نہیں ہے۔ محبت تو پچھلے اسٹور میں رہ گئی جب تم نے کہا تھا کارڈ سوائپ نہیں ہو رہا، دوبارہ ٹرائی کرو۔ بھائی کافی پیتے ہیں، تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے، علیزے نے جلدی سے بیچ میں کہا۔ کافی نہیں علیزے، ایمبولینس پیتے ہیں اب، عمر نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فریال نے موبائل نکالا۔ او گاڈ، میں پرس گاڑی میں بھول آئی، وہ پریشانی سے بولی۔ عمر نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ یار میں تو سوچتا ہوں شادی کے بعد تم گھر بھول جاؤ گی اور کہو گی عمر واپس چلتے ہیں، میں خود کو بھول آئی ہوں۔ پھر 1 گھنٹہ وہ شاپنگ کرتے رہے اور عمر کسی ریگستان کا مسافر کی طرح ان کے پیچھے پیچھے بھٹکتا رہا۔ لگتا ہے آج میرا اکاؤنٹ کھا کر ہی رہیں گی۔ فریال نے ڈریسز کاؤنٹر پر رکھے۔ علیزہ خوشی سے بولی، واہ فریال تم نے تو کمال چیزیں لی ہیں۔ عمر بھائی بھی خوش ہو گئے۔ عمر کے چہرے کا رنگ اسی وقت ویسا ہو گیا جیسا ATM اسکرین کا ہوتا ہے جب لکھا ہے انسفیشینٹ فنڈز۔ ہاں بہت خوش ہوں، عمر نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس دل چاہ رہا ہے ابھی شاپنگ بیگ میں خود بھی پیک ہو جاؤں۔ کارڈ یا کیش سر؟ کیشیئر لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہماری تو قسمت ہی کیش ہے بی بی، آپ کارڈ کر لو۔ عمر نے کارڈ آگے بڑھایا۔ مشین نے دوبارہ بیپ دیا، پھر رک گئی۔ فریال نے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا، کارڈ نہیں چلا؟ بس دعا کریں ابھی کامیابی کا نوٹیفیکیشن آئے، علیزے نے فوراً کہا۔ بھائی میرا کارڈ لے لو۔ عمر نے گہری سانس لی۔ نہیں علیزے، پیسے تو بار بار جا رہے ہیں، عزت ایک ہی بار جاتی ہے، اسے تو بچا لوں، فریال نے مصنوعی پیار سے کہا۔ اچھا میں دیتی ہوں، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ سچ تم دو گی؟ تم تو پرس بھول آئی تھی نا؟ عمر چونک گیا۔ ہاں لیکن تم واپس دے دینا، اور پرس علیزے کے پاس تھا۔ عمر نے سر تھام لیا۔ میں تو سمجھا تھا محبت قرض نہیں ہوتی۔ کیشیئر نے بل بتایا۔ سر ٹوٹل 27,850 روپے۔ عمر کے ہونٹوں پر بے اختیار نکلا، استغفر اللہ۔ بھائی دعا بعد میں، ابھی تصدیق کراؤ کہ ڈسکاؤنٹ لگایا یا نہیں، علیزے نے فوراً کہا۔ عمر نے آنکھیں بند کی۔ ڈسکاؤنٹ ہے سر، آپ کو 850 ڈسکاؤنٹ ہے، کیشیئر مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ 47,000 ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتے بھائی، آپ بھی نا، علیزے نے عمر کو گھورا۔ فریال نے بل سائن کیا اور جیسے ہی رسید ملی عمر نے کاغذ کو ایسے دیکھا جیسے عدالتی سزا نامہ ہو۔ چلو بہت اچھا لگا آج، فریال خوشی سے بولی۔ ہاں بہت اچھا لگا، میں تو اب ہلکا محسوس کر رہا ہوں، علیزہ حیرت سے بولی۔ کیوں، اتنی چیزیں اٹھا رکھی ہیں پھر بھی ہلکے لگ رہے ہو؟ عمر نے گہری سانس لی۔ ہاں کیونکہ اب بٹوا خالی ہے، بوجھ اتر گیا۔ فریال اور علیزہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہکا لگا کر بیٹھی۔ عمر خاموشی سے لفافہ اٹھاتا ہوا بڑبڑایا، پتہ نہیں لوگ ہنی مون کیوں بولتے ہیں، میرے لیے تو لگتا ہے منی گون ہونے والا ہے۔ وہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک نائلہ تیار ہونے گئی تب تک حسیب گاڑی کی ونڈو شیلڈ سے برف ہٹا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں اس کی سانسیں دھن بن کر رو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی روانہ ہو گئی۔ سورج ابھی ابھی بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ سڑک کے کناروں پر برف کے ڈھیر چمک رہے تھے، اب روڈ صاف کرنے والے ٹرک میں برف ڈال رہے تھے۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، وہ خاموشی جو گاڑی کے اندر برف سے زیادہ سرد تھی۔ بالآخر حسیب نے خاموشی توڑی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں میوزک لگا دوں؟ اس کے چہرے میں بوریت تھی اور ہلکی سی شرمندگی بھی۔ نائلہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر سیدھی نظریں کھڑکی سے باہر کر لی۔ نہیں کیا نہیں؟ حسیب سڑک پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ آئی ہیو نو پرابلم، نائلہ نے بے نیازی سے کہا اور واپس باہر دیکھنے لگی، جیسے دنیا میں بس درخت، سڑک اور خاموشی رہ گئی ہو۔ کچھ لمحے اور گزرے، پھر حسیب نے آہستگی سے پوچھا، ٹام سر ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، نائلہ کا جواب مختصر، سیدھا اور سرد تھا۔ حسیب نے گہری سانس لی۔ نائلہ مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو، مجھے تمہارے مذہب پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی کسی بات پر تمہیں مجبور کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، مگر نائلہ نے ایک لمحے کو بھی اس کی طرف رخ نہ کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاموش دیوار سے بات کر رہا ہو۔ تنگ آ کر اس نے پلیئر آن کیا۔ گانے بدلتا رہا، ایک آدھ سیکنڈ سنتا پھر اگلا، کبھی ہلکی موسیقی، کبھی پرانا گانا، کبھی خاموشی۔ اگر نہیں سننا تو بند کر دو، نائلہ نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ حسیب نے سرسری سا رخ موڑا، پھر ایک آخری بار بٹن دبایا اور جیسے قسمت کو یہی منظور تھا، پیانو کی ہلکی سی دھن اب کان میں پھیل گئی، مدھم آواز اور ایک عجیب سا سکون۔ جسے زندگی ڈھونڈ رہی ہے، کیا یہ وہ مقام میرا ہے، یا چین سے بس رک جاؤں، کیوں دل یہ مجھے کہتا ہے۔ سفر کے برفیلے راستے پر یہ دھن جیسے کسی نے ان کی بیٹ فاصلوں پر بچھا دی ہو۔ جذبات نئے سے ملے ہیں،
جانے کیا سر یہ ہوا ہے، ایک آس ملی پھر مجھ کو، جو قبول کسی نے کیا ہے۔ نائلہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اردو اچھی طرح سمجھتی تھی، شاید وہ الفاظ اسے اندر تک چھو رہے تھے۔ کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر۔ حسیب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ نائلہ وہی تھی، خاموش، خود میں گم، مگر اسی خاموشی میں وہ کشش تھی جو اسے ایک بار کھینچ لاتی تھی۔ سفر جاری رہا، گاڑی ہیڈسن کی برفانی حدود کو پیچھے چھوڑ کر اب نیو یارک کی سڑکوں پر داخل ہو چکی تھی۔ برف یہاں کم تھی مگر ہوا اب بھی ٹھنڈی تھی، بالکل ویسی جیسے ان کے درمیان کے رشتے کی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ٹام اسٹارک کے گھر کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گارڈ نے نائلہ کو دیکھ کر فوراً گیٹ کھول دیا۔ حسیب نے گاڑی اندر بڑھائی اور یوں خاموشی کا سفر اپنی منزل تک تو پہنچ گیا، مگر شاید ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ نہیں۔ کم ان۔ شہیر لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سر، مسٹر ٹام اسٹارک آئے ہیں، نتاشا نے اندر آ کر اطلاع دی۔ ٹام اسٹارک یہاں؟ شہیر چونکا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بھیج دو۔ اس نے ایک آخری نظر اپنی اسکرین پر ڈالی اور لیپ ٹاپ بند کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، پہلے نتاشا داخل ہوئی، پھر ٹام اسٹارک اور اس کے پیچھے نائلہ۔ ہیلو سر۔ واہ کیا سرپرائز ہے۔ شہیر کھڑا ہو کر گرم جوشی سے ملا، پھر نائلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، آپ بھی؟ لگتا ہے آج دفتر کی فضا بدلنے والی ہے۔ بیٹھیں دونوں پلیز۔ شہیر نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر نتاشا کی طرف رخ کیا۔ چائے پلیز۔ یس سر۔ نتاشا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر چلی گئی۔ تو سر آج کیسے آنا ہوا؟ شہیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں تو لگا کہ آپ ہمارے آفس کا راستہ بھول گئے۔ نہیں نہیں بھولے نہیں، ٹام ہنسا، بلکہ آج تو آپ کو ایک کام دینے آیا ہوں۔ کام؟ تو پھر حکم کیجیے، شہیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں کے درمیان ماحول خوشگوار تھا۔ چائے آ گئی، کپوں سے بھاپ اڑ رہی تھی اور گفتگو کا رخ اب سنجیدگی کی طرف مڑ گیا۔ ہم ایک نیا شو لانچ کریں، پلان یہ ہے کہ 4 یا 5 سیزن تک چلے گا، ٹام نے بتایا۔ شہیر آئی پیڈ نکال کر نوٹس لینے لگا، اور اس کا سارا ویژل ورک ہم ایس اسٹوڈیو کو دینا چاہتے ہیں، ٹام نے صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ نائلہ خاموشی سے بیٹھی تھی مگر اس کے ہونٹ پر ہلکی سی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ تو اعزاز ہے سر، شہیر نے خوش دلی سے کہا۔ میں نے آپ کا پچھلا کام دیکھا تھا، بہت شاندار تھا، ٹام نے شہیر کے کام کو سراہا۔ یہ آپ کا پیار ہے سر، شہیر نے مسکراتے ہوئے کپ واپس ٹرے میں رکھا۔ کچھ مزید باتوں کے بعد ٹام نے اجازت چاہی۔ اوکے اب ہم چلتے ہیں۔ اوکے سر، خیال رکھیے گا، شہیر ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ڈیڈ آپ چلیں، میں آتی ہوں، نائلہ نے آہستگی سے کہا۔ سر ایک بات بھول گیا، آج آپ رک جائیں، شہیر نے شوخی سے کہا۔ آج رات ہماری طرف سے دعوت ہے، اگر آپ آ گئے تو ہمارے تو نصیب ہی کھل جائیں گے۔ ٹام ہنس پڑا، نہیں نہیں تم لوگ انجوائے کرو، میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے شہر کے باہر جانا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ دفتر میں اب ہلکی خاموشی تھی۔ شہیر کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ ہاں نائلہ کہو، حسیب یہاں آیا ہوا ہے، نائلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں سنا تھا ہیڈسن رہ گیا تھا نا، پر یہاں سے اچانک گیا کیوں؟ شہیر نے پریشانی سے ہاتھ رکھا پیشانی پر۔ نائلہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر دھیرے دھیرے سب بتایا۔ ہیڈسن میں جو ہوا سب کچھ۔ شہیر خاموشی سے سنتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، ٹھیک ہے یہ معاملہ ہم سنبھال لیں گے، مجھے اس کا نمبر دو۔ میرے پاس نہیں ہے، نائلہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ پھر کیسے بات ہوگی؟ شہیر نے موبائل ہاتھ میں گھماتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی۔ وہ ہمارے گھر ہے، تم فون کرو اور وہ ضرور اٹھائے گا، نائلہ نے جلدی سے کہا۔ شہیر اٹھا اور بیگ میں لیپ ٹاپ رکھا۔ ٹھیک ہے کوشش کریں گے، اب چلو۔ دونوں دفتر سے باہر نکل گئے۔ راہداری میں چلتے ہوئے شہیر نے مینیجر کو چند ہدایات دیں، پھر لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولا، چلو دیکھتے ہیں ہیڈسن کی برف نیو یارک میں کیا کرنے آئی ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے ہسپتال کے کوریڈور سے گزرا، دائیں جانب کمرہ نمبر 207 کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، جیسے دروازے کے پار ماضی چھپا ہو، پھر آہستہ سے ہینڈل دبایا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی،
سامنے ایک بوڑھا شخص سفید چادر اوڑھے مشینوں کے بیچ لیٹا ہوا تھا، چہرہ کمزور مگر وقار سے بھرا ہوا۔ ہادی آہستہ سے جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کمرے میں مشینوں کی بیپ کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی۔ تقریباً 2 مہینے بعد وہ یہاں آیا تھا۔ جیسے ہی بوڑھے شخص کو کسی کے لمس کا احساس ہوا، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، آنکھوں میں وہی سوال، وہی انتظار۔ ہادی، زلیخا کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ اور میری گڑیا، وہ بھی نہیں آئی؟ آواز کمزور مگر دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی تھی۔ ہادی نے نظریں جھکا لیں، لب تھر تھرائے۔ نہیں ڈیڈ، وہ نہیں آئی اور اب نہیں آئیں گی۔ یہ کہتے اس کی پلکوں پر 2 آنسو لرزے اور گالوں پر بہہ گئے۔ اعجاز میمن۔ ایک وقت تھا جب اس نام کے چرچے ہر سو ہوتے تھے۔ اس نے جو مقام پایا تھا بیشتر لوگوں کا خواب ہوتا ہے وہ پانا، لیکن آج وہ بستر پر پڑا تھا، مشینوں کے سہارے زندگی کے آخری موڑ پر تھا۔ ہادی نے ایک گہری سانس لی، اس کے چہرے پر خالی پن اور خاموشی کا بوجھ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، چند لمحے دروازے پر رک کر پیچھے دیکھا، پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ باہر برف اب تیز ہو چکی تھی، نیو یارک کی سڑکوں پر سفید چادر پھیلی تھی، اور گاڑی میں وہ بیٹھتا چلا گیا۔ ٹی وی کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مدیحہ صوفے پر دوپٹہ کندھے سے کھسکائے پوری توجہ کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے شہیر کی مدھم مگر شرارتی آواز گونجی، سرپرائز! مدیحہ کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اللہ، شہیر آپ بھی نا! وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرنے لگی۔ ڈرا ہی دیا تھا آپ نے۔ شہیر کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ اس کے ساتھ کھڑی نائلہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ دروازہ بند کر رہی تھی۔ ارے نائلہ، تم! آج تو لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ مدیحہ نے جلدی سے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کہاں تھی اتنے دن؟ کوئی خبر نہیں دی؟ بس ہیڈسن گئی تھی، دوست کے پاس، نائلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تینوں صوفے پر بیٹھ گئے اور باتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ٹی وی کی آواز مدھم تھی، ہیٹر کی گرمی سے کمرہ نرم اور سکوندہ تھا۔ باہر برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات کھڑکی سے ٹکرا کر پھسل رہے تھے۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ شہیر اٹھتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے حسیب کھڑا تھا، کوٹ پر برف کے ذرات چمک رہے تھے اور ہاتھوں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ کیسا ہے میرے دوست؟ شہیر نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ بس یار، زندہ ہوں، حسیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اندر آؤ، ٹھنڈ میں جم جاؤ گے۔ شہیر نے اسے کھینچ کر اندر کیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی حسیب نے ہیٹر کے ساتھ ہاتھ ملے اور سکون کا سانس لیا۔ گرلز، دیکھو کون آیا ہے؟ شہیر نے خوش دلی سے آواز لگائی۔ مدیحہ اور نائلہ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ او حسیب! مدیحہ نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ ہلو حسیب، کیسے ہیں آپ؟ حسیب لمحہ بھر کے لیے الجھ گیا۔ آپ! یہ ہے مدیحہ، میری بیوی، شہیر نے فخر سے کہا۔ بیوی؟ حسیب کے چہرے پر حیرت اور مزاح دونوں جھلکنے لگے۔ آپ نے شادی کب کر لی؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا۔ اب بیٹھو گے بھی یا کھڑے ہی کھڑے سوال جواب چلاؤ گے؟ شہیر نے شوخی سے کہا۔ کچھ لمحوں بعد مدیحہ چائے لائی، باتیں چل پڑیں، کبھی کہہ کے کبھی سنجیدگی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ، کون سی عشق کی کہانی چل رہی ہے آج کل؟ شہیر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ حسیب نے ایک لمحے کو نگاہ نائلہ کی سمت اٹھائی، جو مدیحہ کوئی دلچسپ کہانی سنا رہی تھی، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو ابھی وہاں کیوں دیکھا؟ شہیر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ حسیب مسکرایا۔ بس ایسے ہی یا ویسے ہی؟ کیا تم اسے چاہتے ہو؟ شہیر نے ابرو اٹھا کر چائے کا کپ رکھا اور سنجیدگی سے بولا۔ ہاں۔ حسیب نے ہلکی سانس کھینچی۔ میں چاہتا ہوں نائلہ کو، مگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ شہیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ اٹھا لیا۔ خدا بہتر کرے گا دوست، شاید اس کے پاس تمہارے لیے کوئی بہتر پلان ہو۔ ہاں، حسیب نے نظریں کھڑکی کی برف پر جما دی۔ شاید۔ تبھی بیل پھر سے بجی۔ کھانا آ چکا تھا۔ شہیر کھانا لایا اور ان دونوں کے ساتھ مل کر کھانا سرو کیا، اور سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، باتیں، ہلکی ہنسی، پرانی یادیں۔ پھر نائلہ نے گھڑی دیکھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، مجھے چلنا چاہیے۔ شہیر نے حسیب کو اشارہ کیا تو وہ بھی سر ہاں میں ہلاتے ہوئے نائلہ کو آنے کا بولتے باہر نکل گیا۔ مدیحہ نے مسکرا کر شہیر کو دیکھا۔ کیا چل رہا ہے ان کے بیچ؟ خاموشی۔ حسیب اور نائلہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا۔ شہیر، میں کر لیتی ہوں نا، آپ رہنے دے۔ مدیحہ نے ہاتھ سے برتن لیتے ہوئے کہا۔
یہ مردوں کے کام نہیں ہے، اور آپ کے ہیں، گھر ہم دونوں کا ہے تو کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے۔ شہیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ مدیحہ نے ہلکی سی سانس بھری، نل کھولا تو پانی ٹھنڈا نکلا۔ ارے یہ تو برف جیسا ہے۔ پھر پلٹ کر بولی، ہیٹر شاید خراب ہے۔ ہیٹر خراب نہیں، آن نہیں کیا تم نے، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ مجھے لگا خود بخود چلتا ہوگا۔ مدیحہ نے جیسے عام سا جملہ کہا تھا۔ واہ بیگم، ہیٹر نہیں جن ہے کیا، خود بخود کام کرنے لگے گا، شہیر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ مدیحہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ ہر وقت باتوں میں مذاق ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شہیر اٹھا جا کر بٹن دبایا۔ چلو اب چند منٹ میں پانی گرم ہو جائے گا۔ وہ واپس آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چلو جب تک پانی گرم ہوتا ہے میں سیٹ کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں کر لوں گی، مدیحہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ شہیر نے ہلکی سی سنجیدگی سے کہا، بیٹھ جاؤ، تم تھک جاؤ گی، مدد کرو تو تم انکار کر دیتی ہو، پھر میں کروں کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس عادت نہیں ہے آپ کو یہ سب کرتے دیکھنے کی، مدیحہ نے نرمی سے کہا۔ پھر عادت ڈال لیں، کیونکہ میں مدد کیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ پانی گرم ہو چکا تھا، دونوں ایک ساتھ برتن دھونے لگے۔ کچن میں برتنوں کی آواز، پانی کی ہلکی جھلک اور باہر گرتی برف نے ایک سکون سا پیدا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مدیحہ نے دھیرے سے کہا، اب آپ بیٹھ جائیں، باقی میں کر لوں گی۔ شہیر نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر آج چائے آپ بنائیں گی اور ساتھ بیٹھ کر پئیں گے؟ مدیحہ نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے، چائے بھی میں بناؤں گی، مگر کپ آپ نکالیں گے؟ شہیر ہنسا، یہ تو پرفیکٹ ٹیم ورک ہوا۔ ہاں بالکل۔ مدیحہ پھر سے برتنوں کی طرف متوجہ تھی اور شہیر اس کے ہاتھوں کو حرکت کرتے دیکھ رہا تھا۔ گاڑیاں روکو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آئے تو نائلہ اچانک بولی، یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں 1 سال پہلے ان دونوں کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ حسیب نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کافی پینی ہے، نائلہ نے نگاہیں کھڑکی سے باہر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو یہاں کی کافی اچھی نہیں لگتی تھی، حسیب آہستگی سے بولا گاڑی پارک کرتے ہوئے۔ اب لگتی ہے، نائلہ نے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائی، جیسے وہ خود بھی جانتی ہو کہ بہانہ کر رہی ہے۔ اچھا جاؤ لے آؤ کافی۔ نہیں تم بھی چلو، عجیب منمانی ہے تمہاری، حسیب نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے سر جھٹکا۔ ریسٹورنٹ کے اندر وہ اسی میز پر جا بیٹھی جہاں وہ 1 سال پہلے بیٹھے تھے۔ فضا میں وہی خوشبو تھی، مگر اب ان کے بیچ کچھ خاموشیاں بڑھ چکی تھی۔ کافی آ چکی تھی، دونوں کچھ دیر تک چپ چاپ کپوں سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتے رہے۔ سائڈ والی میز پر ایک جوڑا اپنے سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیٹھا بے اختیار ہنس رہا تھا۔ حسیب تم بھی شادی کر لو، نائلہ نے انہیں دیکھا پھر آہستگی سے حسیب سے بولی۔ ضرور، اگر تم ہاں کر دو تو۔ نائلہ کے دل میں ایک لمحے کو دھڑکن سی رک گئی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب حسیب نے بالکل انہی لفظوں میں بات کہی تھی، مگر اب اس کے لہجے میں ہنسی نہیں تھکن تھی۔ حسیب نے نظریں کافی پر جھکاتے ہوئے کہا، کیا کروں گا شادی کر کے، نہ گھر ہے، نہ فیملی، نہ پیسہ، بے وجہ بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے گی، ساری زندگی تنہائی میں گزرے گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ مسکراہٹ جیسے دل کے زخم پر نمک رکھ دیتی ہے۔ نائلہ کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا، وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کچھ لمحے بعد حسیب بھی باہر آیا، نائلہ کار کے پاس کھڑی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک آدمی آ کر چپکے سے گاڑی کے ٹائر میں چھری مارتا ہے۔ نائلہ چونک کر اس آدمی کو دیکھتی ہے۔ حسیب کچھ سمجھ پاتا ہے اس سے پہلے ایک کالی وین آ کر رکی۔ اس شخص نے رومال نائلہ کے منہ پر رکھا اور وہ لمحوں میں بے ہوش ہو گئی، پھر اس کو وین میں ڈالا۔ نائلہ! حسیب چلایا اور بھاگ کر وین کی طرف لپکا، مگر وین آگے بڑھ چکی تھی۔ حسیب اس کے پیچھے بھاگا۔ سامنے ایک بائک کھڑی تھی، مالک ابھی اندر گیا تھا۔ حسیب نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی، ہیلمٹ پہنا اور بائک دوڑا دی۔ برف باری کے باعث سڑک پھسلن زدہ تھی، بائک جھٹکوں سے لڑکھڑا رہی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ کافی دیر پیچھا کرتا رہا ان کا، 2 بار تو گرتے گرتے بچا، جبکہ 4 بار گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے خود کو بچایا۔ پھر وین نے ایک تیز موڑ کاٹا، حسیب نے بھی موڑ کاٹا، مگر بائک پھسل گئی، سڑک پر گھٹتا ہوا گرتا ہوا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ اٹھا، آنکھوں سے برف جھاڑی، مگر وین غائب ہو چکی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، مگر وہ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ شٹ! اس نے ہیلمٹ زور سے روڈ پر پھینکا۔ برف کی سفیدی میں صرف اس کا غصہ اور بے بسی چیخ رہے تھے۔ وقت جیسے رک گیا۔ وین کے دروازے بند ہونے کی آواز، نائلہ کا ہاتھ فضا میں لٹکتا ہوا، وہ سب حسیب کے ذہن پر بار بار گھوم رہا تھا، اور بچا تھا تو بس حسیب کا بے بس چہرہ۔ تو فرینڈس، یہ تھے اس کی ایپیسوڈ 10 اور 11۔ میں نے کوشش کی کہ زیادہ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، بٹ نہیں کر سکی۔
اصل میں ایسا ہے کہ پرانے چینل کا ڈیٹا بیس پر شیئر کر رہی ہوں اور نیو بھی میں سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ کام کرنے لگ جاؤں. پر میں کہتی ہوں بہت بہت شکریہ رائٹر کا، جنہوں نے میری مجبوری کو انڈرسٹینڈ کیا اور اتنا ویٹ کیا کوئی کسی کا نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ، میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جو اس ناول کو پسند کرتے ہیں اور اس ناول کی خاطر میرے چینل پر ہیں، ان کے لیے تو اور بھی زیادہ شکریہ. اور بس اس کے میں نے نا ایپیسوڈ 10 اور 11 آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کر دیے. پھر ہے ایپیسوڈ 12، 13 اور 14، 3 ایپیسوڈ ہیں. کوشش تو یہی ہوگی کہ سیم ڈے میں کر لوں، اگر نہیں کر سکی تو ایک دن کا آپ کو ڈیلے کرنا پڑے گا بس. اور میں نے فرسٹ پریورٹی پہ اس کو اس لیے رکھا کیونکہ آپ سب کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور فی الحال اس ناول کے لیے مجھے آ رہے ہیں کہ آپ اس کو جلدی جلدی ریڈ کریں تاکہ ہم لوگ اس کی سٹوری کو جانیں. اب دیکھتے ہیں کہ نائلہ بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کو بھی اتنا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا چاہیے تھا یار، شادی ہی تو تھی، کر لیتی اس بیچارے کے ساتھ. اتنا اچھا تو ہے حسیب. اور شہیر کی سٹوری مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. مطلب شروع میں اس کو کچھ اور دکھایا گیا ہے اور اب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ، مطلب مدیحہ کے ساتھ بہت اچھا اور پیار کرنے والا دکھایا گیا ہے. یہ والی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. چلو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج اس ناول کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے. بس آپ لوگ اس چینل پر مجھے بہت زیادہ پیار اور سپورٹ دیجیے گا تاکہ میں اس پہ بھی اور زیادہ محنت کر سکوں. آپ لوگ فرینڈس میری کنڈیشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک چینل پر اتنی محنت کی کہ آلموسٹ کتنے 550 تقریباً ویڈیوز تھیں جو میں اس نیو چینل پر اب شیئر کر رہی ہوں. اور اتنی مجھے دقت ہوتی ہے کچھ ڈیلیٹ کرنے میں اور کچھ رکھنے میں، سمجھ میں نہیں آتا کیا رکھوں کیا ڈیلیٹ کروں، کتنا ڈیٹا ہے، کیسے ٹرانسفر کروں. تو ٹائم تو اوبویسلی باتیں لگتا ہے، لیکن اللہ بہتر کرے گا، آسانی کرے گا. ہر چیز میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے. چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.